قرآن کریم کی بعض خصوصیات جو آسمانی کتابوں پر ہیں، تورات، انجیل، زبور یا دیگر جو صحائف ہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ان تمام کتابوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ لیکن ایک خصوصیت وہ یہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر سارے احکامات اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق تمام احکامات جو تھے وہ یکدم اپنے نبیوں کے حوالے کیے، ان کے اوپر نازل کیے۔ لیکن جب قرآن پاک کی باری آتی ہے نا، تو پھر یکدم سارے کا سارا قرآن نازل نہیں کیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر اس قرآن کو نازل کیا۔ اور اس کی بے شمار حکمتیں جو علماء نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ یہ قرآن جو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق اپنے محبوب کے قلب اطہر پر ہم نے نازل کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امت محمدیہ جو ہے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ وگرنہ تورات جب نازل کی گئی، کوہ طور پر اللہ نے اپنے محبوب نبی کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور 40 روز تک وہاں پر چلے کا حکم دیا، عبادت و ریاضت کی۔ پھر اس کے بعد تورات کی الواح جو تھیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی، اور جب وہ لے کر اپنی قوم کے پاس آئے تو سارے احکامات جب ان کو بتائے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایک پہاڑ جو اللہ رب العزت نے ان کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا، اور انہیں کہا گیا کہ تم اس کے احکامات کو قبول کرو، وگرنہ یہ پہاڑ جو ہے یہ تمہارے سروں کے اوپر آ جائے۔ تو پھر اس ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے ان احکامات کو قبول کیا۔ لیکن یہ کتنا بڑا احسان عظیم ہے اللہ کا اپنے محبوب کی اس امت پر، کہ ان کے لیے جو اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں وہ یکدم سارے کے سارے نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ اپنے محبوب کے قلب اطہر پر قرآن کو نازل کیا، اس لیے کہ محبوب کی امت کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور پھر دوسری حکمت کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان کو واضح کیا، محبوب کی عزت اور عظمت کو واضح کیا، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دی تو انہیں کوہ طور پر بلایا گیا کہ اے موسیٰ کوہ طور پر آ جا، آ کر 40 روز تک میری عبادت کر، ریاضت کر، مجاہدہ کر۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، لیکن اپنے محبوب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا محبوب تو جہاں جہاں جائے گا نا، جہاں جہاں ضرورت پڑتی جائے گی میں اپنے قرآن کو نازل کرتا جاؤں۔ اللہ کا محبوب گھر میں ہے تو گھر میں قرآن کی آیات آ رہی، اللہ کا محبوب سفر میں ہے تو سفر میں قرآن کی آیات آ رہی، اللہ کا محبوب مکے میں ہے تو مکے میں قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہے، اللہ کا محبوب مدینے میں ہے تو مدینے میں قرآن کی آیات جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو واضح کیا کہ وہ موسیٰ کلیم اللہ تھے جنہیں کوہ طور پر بلایا گیا، اور یہ تو ہمارا حبیب ہے، محبوب ہے، یہ جہاں اس کے قدم لگیں گے وہی جگہ پاک ہے، صاف ہے، مقدس ہے۔ تو لہٰذا جہاں جہاں میرا محبوب ہوگا قرآن وہیں وہیں ہوگا۔